السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو انفو 99۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تاریخی کتب میں بہت سے ایسے واقعات درج ہیں جو کہ اسلام سے پہلے گزرے انبیاء کے بارے میں ہیں، جن کو اسریت کہا جاتا ہے، یعنی ایسی کہانیاں جو بنی اسرائیل کی زبان سے سن کر مسلمانوں میں مشہور ہوئیں۔ ان میں ملکہ ایزابیل کی کہانی بہت مشہور ہے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ملکہ بنی تھی۔ ان کی کہانی بہت مشہور اور سبق آمیزہ ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جی ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت عروج پر تھی۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اہبام کے دور میں سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہود نام کی ایک سلطنت قائم ہوئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کا قیام ہوا۔ شہزادی ایزابیل کی خوبصورتی کے چرچے 400 عام تھے، چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ، جس کا نام اخباب تھا، اس سے شادی کر کے اسرائیل لے آیا۔ ان دنوں لبنان اور شام میں بیل کی پوجا کی جاتی تھی۔ بیل اقوام کے ایک قدیم دیوتا تھا۔ اخباب اول درجے کا رن مرید ثابت ہوا اور اپنی ملکہ ایزابیل کے کہنے میں آ کر بیل کی پوجا شروع کر دی۔ اس نے بیل کے لیے بہت بڑا مندر تعمیر کروایا۔ جی ناظرین، اس طرح اس شہر کا نام بیل کا شہر پڑ گیا۔ پورے ملک میں بیل کی عبادت گاہیں تعمیر ہو گئیں اور اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگیں، اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے ہٹ گئے۔ ایسے وقت میں بھی چند اللہ والے لوگ تھے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکتے اور اللہ کی طرف بلاتے۔ انہی حضرات میں ایک نیک بزرگ بھی تھے۔ بیل کی پوجا کی ایک خاص دن ملکہ ایزابیل اور بادشاہ مندر میں موجود تھے اور پوجا زور و شور سے جاری تھی۔ تبھی اللہ کا نیک بندہ ان کے پاس آیا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ بت پرستی چھوڑ کر اپنے دین حق کی طرف لوٹ آئیں۔ بادشاہ تو اس بات پر خاموش رہے، مگر ملکہ ایزابیل پوجا میں خلل ڈالنے پر بھڑک اٹھی اور اپنے سپاہی کا نیزہ لے کر حضرت یرمیاہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ آپ ایک دل خراش آہ کے ساتھ زمین پر گر گئے، مگر آپ کی نظریں بس دور ایزابیل پر جمی رہیں۔ آپ نے مرنے سے پہلے ایزابیل سے کہا، تو نے مجھے حق گواہی دیتے ہوئے مارا ہے، اب تو انتظار کر جب تو بھی اسی طرح ماری جائے گی اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد بادشاہ اور ایزابیل وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ایزابیل کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور اور سفاک تھی۔ صرف ایک عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پہ ڈال دیا۔ جی ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی مبعوث کیا۔ اب بادشاہ کے دربار میں تشریف لے گئے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ اور ان کی بیوی نے ان کی ایک نہ سنی اور کہا، اب عظیم بیل ہی ہمارا دیوتا ہے۔ یہ سن کر آپ وہاں سے سرزمین عرب کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگے، لیکن آپ کے جانے کے بعد دربار میں بارش تو دور، اوس تک پڑنا بند ہو گئی۔ بیل کے نام پر خوب چڑھاوے اور قربانیاں دی گئی، مگر نتیجہ بے سود۔ قتل اتنا بڑھ گیا کہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کو گھیرے میں لے لیا اور کچھ حصوں کو آگ بھی لگا دی گئی۔ جی ناظرین، بادشاہ انتہائی پریشان ہوا اور حضرت الیاس کو ڈھونڈ کر ان سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن یہ بات ایزابیل اور بیل کے پجاریوں کو ناگوار گزری اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ حضرت الیاس نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بیل کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی، اس کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی اور دوسرے فرق کو سزائے موت دی جائے
جائے گی۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی اور یہ دیکھ کر بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی اور دعا قبول ہوئی، خوب بارش برسی اور خوشحالی لوٹ آئی۔ بادشاہ محل لوٹے تو ایزابیل نے ان کو دوبارہ گمراہ کر دیا اور دونوں حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ یہ ملک دوبارہ بت پرستی، شراب نوشی، زنا اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہود میں بہت سے بت پرستی عام ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی آخری کوشش کی لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی۔ اسرائیل اور یہود کی سرحدوں پر کچھ وحشی قبائل آباد تھے جنہوں نے سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی اور ایزابیل کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ان وحشی قبائل نے اسرائیل کا رخ کیا اور خوب تباہی پھیلائی اور ہر گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ بادشاہ اور اس کی بیوی کو قتل کیا گیا۔ لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ان کی لاش میں ایک نیزہ لگا ہوا اور ان کی لاش کو جنگلی کتے کھا رہے ہیں۔ اس وقت اہل ایمان نے جان لیا کہ یہ ایک نبی اور اللہ کے ولی کی بد دعا تھی جس نے ان کو اس حال میں پہنچایا۔ جی ناظرین، تو آپ کو یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، ایک نئے info 99 کے ساتھ۔ تب تک دے ہمیں اجازت، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ نگہبان۔